الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفقائے محترم سورۃ الحج 22ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 60 تک پہنچ چکے تھے اور آیت نمبر 61 سے آج کی ترجمانی شروع ہوتی ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 61۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وأن اللہ سمیع بصیر۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرا إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله هو الغني الحميد۔ ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رفقائے محترم، ماقبل آیات میں ایمان والوں کے ساتھ مکافات عمل کے حوالے سے جو وعدے اور اہل کفر کے ساتھ جو وعیدے ہیں، یعنی ایمان والوں کے ساتھ تمکن و استخلاف کا وعدہ اور اہل کفر کے ساتھ تمکن و استخلاف سے محرومی، سلب، اس کا واپس لے لینا، اس کا تفصیلی بیان آیت نمبر 60 تک ہم نے پڑھا۔ اب قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو قانونی مکافات عمل ہے یہ صرف قوموں ہی کے حوالے سے نہیں ہے، یعنی قانون کی محکمیت، قانون کی بالادستی اور قانون کے یا نظام کے اندر ہر چیز کا جکڑا ہوا ہونا، یہ صرف انسانوں ہی کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ جو انسان کے علاوہ جو دنیا ہے، کائنات پست و بلند، یونیورس، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے ارادے میں، اس کے نظام میں، ڈسپلن میں، اس کے ٹھہرائے ہوئے قوانین اور اقدار میں جکڑی ہوئی ہے۔ یعنی قانون کی وائلیشن کرنے کا انسان کے ماں سوا کہیں کسی میں کوئی یارہ نہیں۔ اب یہ کائنات پوری کے اندر جو قوانین کی بالادستی ہے اور اس میں جو تغیر اور تبدیلی کا محکم نظام ہے، اب اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا ذالک کہ ماقبل جو کچھ ہم نے تمہیں بیان کیا حق اور باطل کے حوالے سے، نفع بخشی اور فائدہ رسانی کا اور جو تخریب کاری کا دوسرا منفی اور سلبی نظام ہے، ان کے مابین جو ٹکراؤ اور تصادم ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خالی کائنات سے ہٹی ہوئی بات۔ ذالک یہ ماقبل جس کا بیان تمہارے سامنے آ رہا ہے،
یہ اس لیے ہے، یہ اس لیے ہے بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، یہ فرمایا اس حوالے سے ہے یا اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ جو داخل کرتی ہے رات کو دن میں، رات کو دن میں داخل کرتی ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتی ہے دن کو رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہیں سننے والے اور دیکھنے والے۔ یہاں پر جو لیل و نہار ہے، اس کا لیل سے مراد زوال ہے اور نہار سے مراد عروج ہے، یعنی کسی قوم کا ابھرنا نہار، ڈوب جانا لیل۔ تو جس طرح لیل و نہار یعنی خارجی کائنات میں ہے اور اس کے پیچھے ایک شمس ہے، نجوم ہیں، کواکب ہیں، اس کا پورا اپنا ایک نظام ہے، تو گویا کہ قوموں کا عروج و زوال، قوموں کا ابھرنا اور ڈوب جانا، قوموں کا آگے آنا، آگے بڑھنا، مستخلف ہونا، تمکن و استخلاف کے مقام پر پہنچنا، اور پھر زوال پذیر ہو کر یا تو صفحہ ہستی سے وہ قوم مٹ جائے، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون، جس طرح وہ مٹ گئی، اور دوسری صورت ہے کہ وہ قومی وجود تو ان کا رہے لیکن وہ غلامی اور محکومی کے شکنجے میں جکڑ دی جائے، کوئی اور قوم اس کو اپنے مضبوط قسم کے ارادے میں، گرفت میں، محکومی میں لے لے۔ تو ایک تو اس کو دیکھنا ہے کہ یہ جو قوم یعنی قرآن کا جو بیان ہے کہ اس نے عروج و زوال اقوام کو خارجی کائنات کے اندر جو لیل و نہار کا نظام ہے اس کے اندر اس کو فٹ کیا ہے، یا اسی کی ایکسٹینشن ہے، توسیع ہے خارجی کائنات کے حوالے سے، اور انسانی دنیا کے مابین گویا ایک منطقی لزوم ہے، تعلق ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یوں بیان فرمائی ذالک، کہ یہ بات تو پلے باندھ لو، اس بات کو تو اچھی طرح نوٹ کر لو۔ اس میں سبق یہ دینا مقصود ہے کہ اگر تمہارے پاس کسی حوالے سے لیل آ گئی ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اب یہ لیل ہی رہے گی، یعنی اس نظام کے اندر زوال پذیر قوموں کے لیے بھی ایک رحمت ہے، جس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر کسی حوالے سے تمہارے آبا سے غلطی ہوئی، آبا سے، اکابر سے، بڑوں سے، تو اس غلطی کے نتیجے میں اب تمہارے اندر لیلیت آ گئی، تو اب اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ لیلیت کو دوام ہے، اب الہ یوم سرمد الہ یوم القیامہ اب یہ لیل ہی رہے گی، نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک امکان ہر وقت موجود ہے کہ تم اپنی لیل کو نہار میں تبدیل کر لو، اور اسی طرح اگر کسی قوم کے پاس نہار ہے تو اسے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب یہ نہار ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا۔ اگر وہ نہاریت کے افعال و اعمال چھوڑ دیں گے تو یہ نہار ان کے ہاں سے چلا جائے گا۔ تو یعنی اس کے اندر لیل و نہار کے اندر اقوام کا عروج و زوال، اور اس عروج و زوال کے پیچھے جو محکم قوانین ہیں جس کا کبھی ہم قرآن میں تھوڑا سا تذکرہ دیکھیں گے، تو اس میں رحمت کا پہلو جو ہے اس کو ابھارنا مقصود ہے، مستضعفین کو امید دلانا مقصود ہے، اور مستکبرین کو وارننگ ہے۔ اور یہ جو لیل و نہار کا قوموں کا عروج و زوال ہے، آگے اس کو یوں بھی عرفہ ذالک، یہ بات بہت پکی ہے، پختہ ہے، بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، کہ بے شک اللہ ہی کی ذات تو وہ ذات ہے جو حق ہے، بے شک بِأَنَّ اللہ، بے شک اللہ تعالی، هُوَ الْحَقُّ، حق تو صرف وہی ہے، حق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، باقی جو کچھ ہے وہ بالحق ہے، یعنی کائنات اور کی تخلیق ہے تو بالحق ہے، میرا اور آپ کا وجود وہ بھی الحق کی اساس پر ہے۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ کائنات کے اندر ثبات حاصل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو اور میرے اندر کتنا حق ہے۔
یعنی حق پر کائنات کا قیام ہے. جتنا حق کے ساتھ ہماری اور آپ کی اٹیچمنٹ ہوگی اتنا ہمیں ثبات و استحکام حاصل ہوگا. جتنا ہم حق سے ہٹیں گے اتنا ہماری اپنی نگیشن ہوگی. تو دوسرے لفظوں میں رفقا محترم بات یہ بنی کہ آدمیوں کے حوالے سے حق کو نہیں پہچانا جائے گا. یعنی حق کے ذریعے لوگوں کو پہچانے. یورف الرجال بالحق ولا یورف الحق بالرجال، کہ حق کے ذریعے ہم رجال کو، لوگوں کو، اقوام کو پہچانے. حق میں یار ہے، کرائٹیرین ہے. اور اہل حق گویا وہ ہوں گے جن کے پاس جتنا حق ہے اتنا وہ اہل حق ہے. تو حق کیا ہے رفقہ؟ اللہ کی ذات حق ہے. اور دوسرے مقام پر سورہ الانعام جو ہے آیت نمبر 63 میں 73 میں ارشاد ہے قولہ الحق، اور اللہ کا قول اور کلام حق ہے. تو گویا کہ اللہ کی ذات کو بھی پہچاننے کا جو ذریعہ ہے معرفت ذات باری جو ہے، اس کا ذریعہ بھی اس کا کلام ہی ہے. یا جس طرح مصور کی پہچان تصویر سے ہوتی ہے، اسی طرح متکلم کی پہچان اس کے کلام سے ہوتی ہے. خالق کی پہچان اس کی تخلیق سے ہوتی ہے. تو تخلیق کے اندر بھی وہ ابھار، ڈسٹنکشن، امتیاز نہیں جو کلام کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ کلام ہی دراصل متکلم کی ذات کا صحیح معنی میں، صفات کا صحیح معنی میں مظہر ہوتا ہے. تو یہاں اشارہ کہ بے شک اللہ حق ہے، اس کا قول حق ہے، اس کی کائنات حق ہے، اور اس پر ایمان لانے والے وہ کیا انہیں اہل حق. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ کہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ، ذرائع کے طور پر، وسائل کے طور پر، شفعاء کے طور پر. هو الباطل، یہ ہوا کا مرجع جو ہے پکار. یعنی اگر کوئی کسی شخص کو پکارتا ہے تو شخص اپنے وجود کے حوالے سے تو حق ہے، اس میں باطل یہ ہے کہ اس کو پکارنا. یعنی ہوا کا مرجع ہے دعوت، کہ غیر اللہ کو پکارنا، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارنا بہی معنی کہ اس کے پاس علم غیب ہے، اس کے پاس تصرف ہے، اس کے پاس اختیار ہے. یا یہ کہ بذاتی اختیار نہیں تو اللہ نے اس کو ان تمام چیزوں کا اختیار دے دیا ہے. تو یہ چیزیں باطل ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک وہ اللہ بہت علی ہے. علی ہے اس بات سے، بلند ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی پارٹنر ہو، شریک ہو، سانجھی ہو. اس کی ذات، اختیارات اور وہ جو اس کے گویا استحقاق ہے اس میں کوئی اور شریک ہو، اور یہ تو علی کا ہوگا. اور الکبیر، وہ اس کے اندر کبریائی صرف اسی ذات کے لیے ہے، کسی اور کے لیے کبریائی نہیں ہے. اب ان دو مثالوں کے بعد اب نچلی سطح پر بیالوجیکل پروسیس جو ہے اس کی طرف ہم آئے. آرگنزم، یعنی پہلا قوموں کا عروج و زوال، اس کے بعد کائناتی سطح پر جو لیل و نہار کا نظام ہے. اب اس کائناتی سطح کے لیل و نہار سے نچلی سطح پر ہمارے سامنے آ جاتا ہے بیالوجیکل پروسیس، حیاتیاتی عمل. حیاتیاتی عمل اس لیے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے دائیں بائیں ہر طرف یہ عمل پھیلا ہوا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کو اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ وحی کا جو فیضان ہے، اس پہ غور کرنے کے لیے فرمایا کہ کیا اس بات پر تو نے کبھی غور نہیں کیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتے ہیں آسمان سے، بلندیوں سے، پہاڑوں سے، بادلوں سے، بارش سے. سما کا اطلاق ہر وہ چیز جو بلند ہو، اوپر ہو، بالا ہو، بادل ہو، بارش ہو، پہاڑ ہو، یہ تمام چیزیں جو ان پر سما قرآن میں اطلاق ہوا ہے.
اور مان پانی، یعنی یہ بارش کا پانی جو آسمان سے، اوپر سے، بلندیوں سے، بادلوں سے، پہاڑوں سے بارش کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کبھی تم نے اس کے کمالات پر یا اثرات پر غور کیا ہے؟ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، تو وہ زمین جو ایک چٹیل میدان، کوئی اس میں ہریالی نہیں تھی، کہیں اس کے لیے روئیگی کا کوئی نشان نہیں تھا، پھل پھول کسی ہر حوالے سے وہ ایک چٹیل میدان، تو جو ہی اس کے اوپر وہ آسمان یعنی سماوی پانی، بارش کا پانی بادلوں سے برس کر اس کے اوپر گرتا ہے، اور وہ پانی اور زمین ان کا آپس میں رابطہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، تو دیکھتا ہے یا ہو جاتی ہے وہ زمین سبزہ زا، مخضرہ سبزہ پہنے ہوئے، ہریالی، سبزہ پا، چاروں طرف جنل گویا کہ ایک سبزے کی کیفیت، فصلیں، اناج، غلہ، پھل پھول، باغات، وہ ان کے اندر زندگی جو ہے وہ گویا کہ عود کراتی۔ یہاں پر قرآن کہتا ہے کہ یہ جو خارجی کائنات کے اندر جس طرح یہ پانی، یہ سارے گویا کہ اسباب، ذرائع یا ان فیضانات کا یا فیوز و برکات کا باعث بنتا ہے، بالکل یہی حال دوسرے پانی کا ہے جو اصل میں قرآن ہے۔ قرآن کے آب حیات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ مثال دی گئی کہ آگے ارشاد فرمایا ان اللہ لطیف خبیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہیں باریک بین، لطیف باریک بین اور انتہائی خبر رکھنے والے۔ گویا کہ وہ زمین کے اندر جو پوشیدہ امکانات ہوتے ہیں جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہے، زمین ایک چٹیل میدان، کوئی اس میں ہمیں ہریالی کا اثر نشان نظر نہیں آتا، لیکن جو ہی اس کے اوپر گویا کہ ترشح ہوتا ہے، وہ پانی کے چند چھینٹے گرتے ہیں، تو جو وہ پانی اور زمین آپس میں جب ان کا ایک ملاپ ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، تو تمام قبیلہ امکانات جو ہے نا وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہی جو لطیف خبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کا استدلال ہم دیکھیں گے قرآن حکیم میں سورہ الانعام کی آیت 104-5 میں، جہاں وحی کا پروسیس شروع ہوگا تو وہاں بھی یہی کیفیت ہے۔ ترجمانی کے بعد اس کو دیکھیں گے، اور بالخصوص سورہ جو ہے 35ویں سورہ الفاتح، اس کا ایک مقام اس مسئلے کو اور زیادہ ہمارے سامنے وہ لے آئے گا۔ اب ان مثالوں کے بعد، یہ ان حقائق کے بیان کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہاں یہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ قرآن کا اسلوب بیان ہے کہ یہ ان حقائق کے بعد عموماً یہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس طرح کی آیات لاتا ہے۔ اس میں اصل مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو قوم عروج، اقتدار، تمکن و استخلاف حاصل کر لیتی ہے، اس کو ایک حقیقت بار بار بتائی جاتی ہے کہ آسمان و زمین کے اندر تم اپنے آپ کو مالک نہ سمجھ لے، اپنے آپ کو مالک نہ بنا لینا، وسائل پیداوار پر انفرادی ملکیت جو ہے اس کا ڈھونگ نہ رچا۔ جب تم اپنے آپ کو سمجھو گے کہ یہ ہمارا ہے، ہم مالک ہیں، اور اسی طرح وسائل پیداوار کو جب تم انفرادی ملکیت میں لے آؤ گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ یعنی مالکیت کی بجائے مستخلف پر رہنا، اس یقین اور اعتماد پر رہنا کہ تمہیں بنایا گیا ہے، یعنی چارج دیا گیا ہے، تمہیں کسی نے یہ اقتدار سونپا ہے، اور جس نے سونپا ہے کچھ شرائط کے ساتھ سونپا ہے۔ ان شرائط سے جب تک تم عہدہ برا رہو گے، تمکن و استخلاف تمہارے پاس رہے گا، اور جب تم اس کو اپنے آپ کو واحد مالک سمجھ لو گے، اور یہ بہت یہ جو وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ تمہیں اقتدار دینے کے بعد وہ تمہارا محتاج نہیں ہو گیا،
وہ اقوام کا محتاج نہیں ہے۔ تو اگر کوئی قوم اس سے اقتدار پانے کے بعد اپنے آپ کو مالک سمجھ لیتی ہے تو وہ دراصل اس تصور کے ساتھ ہی تمکن و استخلاف سے محرومی کا اپنے لیے وہ جو چالان ہے وہ جاری کروا لیتی ہے۔ اور اللہ اپنی ذات میں ہے حمید، یعنی وہ تمہاری حمدوں کا محتاج نہیں، نمازوں کا محتاج نہیں، روزوں کا محتاج نہیں، دین کا یہ جتنا بھی دین ہے رفقائے محترم، دین ہے، عبادات ہیں، اعمال ہیں، فرائض و واجبات کی ادائیگی ہے، یہ اللہ کے حوالے سے نہیں ہے۔ یہ مذہب کا بہت بڑا ایک فریب ہے کہ یہ روزے، یہ نمازیں سب اللہ کے لیے۔ تو اللہ رفقائے محترم نماز روزے کا محتاج نہیں، الغنی الحمید۔ تو اگر میرے تعریف کرنے سے اللہ پھول جائے اور اگر میں اس کی تعریف نہ کروں تو ناراض ہو جائے، تو ایسا اللہ یقیناً الغنی الحمید نہیں۔ اس لیے عبادات کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ہمیں اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ قول الحق پر قائم کرنا ہوگا۔ تو معنی یہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے، ہمیں کچھ دینے کے لیے ہماری کوئی ضرورت ہے، جو ان اعمال سے، افعال سے، دین سے، عبادات سے ہماری اپنی کوئی ذاتی غرض ہے، ہمارے اندر ان سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، ہمیں کچھ دینا مقصود ہے۔ اور یہ جو مالکیت کے حوالے سے گفتگو ہے رفقائے محترم، تو ابھی ہم اس ضمن میں سورہ النساء کا ایک مقام دیکھیں گے کہ اگر وہ ایک مقام ہی امت مسلمہ آپ کے اور ہمارے سامنے رہتا تو یقیناً یہ اس کیفیت میں آج ہم مبتلا ہے، اس میں یقیناً مبتلا نہ ہوتے۔ اب یہ جو اوپر اشارہ فرماتا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان کی مالکیت صرف اور صرف اللہ کے لیے، اپنے آپ کو مستخلف رکھنا، مالک نہ بنانا، یہ جاگیرداری نظام، یہ مالکیت، یہ جتنے خناس ہیں رفقائے محترم، ربوبیت عالمینی کے خلاف جو انداز کا سارا نظام ہے، اب اس کی وضاحت ارشاد فرمائی کہ علم ترى ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کہ جو کچھ زمین میں ہے یہ تمہارا پیدا کردہ نہیں ہے، تم نہیں تھے، زمین موجود تھی، چاند، ستارے، سورج، زمین، اس کی رویدگی، وسائل پہلے سے موجود تھے۔ تو جب یہ تمہارے پیدا کردہ نہیں ہے تو لازمی بات ہے مالک بھی تم ان کے نہیں ہو، مالک ان کا وہی ہے جو ان کا خالق ہے۔ البتہ اس نے اس میں سے تمہارے لیے حق انتفاع کو جائز کرا، حق انتفاع، کہ جو آسمان و زمین میں یا زمین میں جو کچھ ہے اس سے تم فائدہ اٹھاؤ، حق انتفاع، کہ اس سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہے، حق ملکیت نہیں۔ بے شک وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہاری خدمت پر مامور کر دیا، تمہارے ماتحت کر دیا، تمہاری اغراض کو پورا کرنے کے لیے ان میں استعداد و صلاحیت رکھی، ان تمام چیزوں میں کہ جو زمین میں ہے۔ اور یہی الفلک جو ہے یہ سخرہ کا مفعول ہے، وَسَخَّرَ الْفُلْكَ، اور اسی طرح فرمایا کہ دیکھو اگر یہ وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہ کرتے حمل و نقل کے، کہ مثلا سمندروں کا جو راستے میں رکاوٹ بننا ہے براعظموں کے مابین، تو اگر انسان کے لیے، انسان میں استعداد نہ ہوتی یا استعداد ہوتی اور اس کے لیے وسائل نہ ہوتے تو پوری کائنات کا یا پوری دنیا کا ایک کنبہ الہی ہونا وہ ممکن نہ تھا۔ تو اب حمل و نقل کے وسائل کے اندر جو آبی وسائل ہیں، بحری وسائل ہیں، یعنی فلک میں الف لام، یہ جسے ہم کہتے ہیں نمونہ، یعنی یہ صرف الفلک اس کے حوالے سے خاص نہیں ہے، یہ گویا کل کی کل جنس، یعنی وہ تمام حمل و نقل کے وسائل کہ جن کو ہم آبی حوالے سے، بحری حوالے سے، سمندری حوالے سے کام میں لاتے ہیں، ان کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ اور اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ اس نے تمہارے کام میں لگائے، تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدہ بخشی کے لیے، فیض رسانی کے لیے اس نے تمہارے
یعنی خدمت میں لگایا، کنٹرول میں کیا، تمہیں فائدہ اٹھانے کی استعداد و صلاحیت سے نوازا، ان کشتیوں کے حوالے سے، وہ کشتیاں کہ تجری فی البحر، کہ جو چلتی ہیں دریاؤں میں، سمندروں میں، پانیوں پر، اور ان کا یہ چلنا جو ہے سمندروں میں، دریاؤں میں، پانیوں پر کیا ہے؟ وہ اس کے امر کے حوالے سے ہے۔ امر کا معنی ہوتا ہے رفقہ محترم قانون قرآن میں۔ اب مثلا آپ دیکھیں کہ ٹنوں من وزنی دریا، سمندر میں، دریا میں، پانیوں میں جہاز جو ہے وہ تیرتا ہے، اور اگر ہم ایک چھوٹا سا لوہے کی میخ، سوئی وہ ڈال دیں تو وہ ڈوب جاتی، یعنی چھوٹی سی سوئی ڈوب جائے اور ٹنوں وزنی وہ جو گویا کہ آپ کی کشتی ہے، بحری جہاز ہے، وہ تیرتا ہے۔ تو گویا کہ اس کے پیچھے امر سے مراد ہے قانون۔ تو یہ اس تمام چیزیں بھی ایک لگے بدے نظام اور قانون کے حوالے سے ہیں، اور اس قانون اور نظام کو جان لینے کی استعداد تمہارے اندر رکھ دی گئی ہے، اور ان کے اندر جانے کی استعداد ہے۔ ہر چیز نپے تلے قوانین اور اقدار کے اندر ہے، تم ان اقدار کا علم حاصل کر سکتے ہو، اور ان کے اندر جو پینا اقدار ہیں ان میں ٹو بی نون وہ استعداد ہم نے رکھی ہے۔ پھر فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور اسی طرح فرمایا کہ وہ چیزیں کہ جو تم سے بلند ہے، مثلا پرندے ہیں، آج ہم نے مثلا جہاز اڑا لیے، یعنی وہ چیزیں ہیں کہ جو سماوی کروں کے اندر ہمارے لیے بلندی کا یہ سارے اضافی پہلو، تو وہ چیزیں زمین پر گر نہیں رہی، کہ اگر وہ سماوی چیزیں یا مثلا شہابیے اگر وہ تمام کے تمام زمین کے اوپر آ گریں، سقف محفوظ نہ ہو جو ہم نے پہلے پڑھا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، تو اگر اس کائنات کے اندر ایک نگران آنکھ نہ ہو اور وہ قدم قدم پر ہر لمحہ تمہاری حفاظت و نگہداشت کی ذمہ داری سے عہدہ برا نہ ہو رہی ہو، تو تمہارا وجود خطرے میں پڑ جائے، قائم ہی نہ رہ سکے وجود۔ تو اللہ کی وہ ذات ہے کہ جو روکے ہوئے ہے ان چیزوں کو جو نسبتاً تمہارے لیے بلند ہے، اس بات سے وہ گر پڑیں وہ زمین پر، یعنی اوپر کی چیزیں کش سکل کے حوالے سے، یعنی ہر چیز کے اندر جو ایک لگا بندہ نظام ہے، وہ کنٹرولنگ اتھارٹی جو ہے وہ ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، اور اس کا یہ کنٹرول کرنا الا باذنہ، اس کے پیچھے بھی ایک قانون ہے۔ اگر کوئی چیز گرتی ہے تو گرنے والے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی قانون ہے، ضابطہ ہے، اور بے شک ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یہ رؤوف الرحیم اللہ تعالیٰ کا وہ یعنی وصف ہے کہ جس کے حوالے سے اس نے یہ تمام چیزیں بلا مزد و معاوضہ انسان کے لیے پیدا فرمائیں، اور ہر پیدائش کے اندر کیا ہے؟ انسان کے لیے نفع بخشی اور فیض رسانی کا پہلو۔ یہ جو رؤوف ہے، رؤوف قائمت رعف را حمزہ فا، رعف المضیف علی ضیفہ، رؤوف میں اور رحمان میں، رحیم میں، ان تمام چیزوں میں ایک فرق ہے۔ یہ جو رافت ہوتی ہے، را حمزہ فا رعف یرعف، رعف المضیف علی ضیفہ، اے اعد لہ، یعنی رؤوف کیا ہوتا ہے؟ قبل از وقت کسی کی ان تکلیفوں کا اندازہ لگا لینا کہ اگر اس کو مطلوبہ یا جو حاجت مندی کے حوالے سے جو اس کی جو ضرورتیں درکار ہیں اسے اگر وہ مہیا ہم نہ کریں تو وہ کن شدائد میں مبتلا ہو جائے۔ مثلا ایک شخص کو ہم اپنے پاس بلاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ راستہ جو ہے وہ خاردار جھاڑیوں سے اٹا پڑا ہے، نکیلے پتھر ہے،
اس چیز کا ادراک کرنے کے لیے یا ادراک کرتے ہم اس کے لیے سواری فراہم کر دیں، اس کے لیے راستہ بنا دیں، تو کسی کا یہ ادراک کہ جس سے وہ کام لے رہا ہے یا جس کام پر وہ مامور کر رہا ہے کہ اگر ان فرائض سے عہدہ برا ہونے کے لیے اس کو متعلقہ وسائل نہ دیے گئے تو وہ کن شدائد میں علام میں مبتلا ہو جائے گا. یہ رافت ہے قبل از وقت کسی کی الجھنوں کو، مشکلات کو، گمبھیرتا کو محسوس کرتے ہوئے اس کا تدارک کرنا، اور تدارک کرنے کے لیے اس کو متعلقہ وسائل فراہم کر دینا. یعنی ایسا نہ ہو کہ پہلے تو وہ مصائب و علام میں مبتلا ہو جائے اور پھر آپ اسے نجات دیں، تو اس کا بھی وقت ضائع ہوگا، انرجی ضائع ہوگی، اور آپ کا جو مطلوبہ نصب العین ہے اس کے حصول میں بھی تاخیر ہوگی. تو اس لیے رؤوف جہاں بھی آتا ہے رحیم کے ساتھ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمیت ہے کہ اس نے وہ وسائل کہ جو انسان کے لیے ناگزیر تھے، وسائل، انسٹرومنٹس، اس میں حیوان، جانوروں کا پیدا کرنا، جانوروں کی پیدائش کو بھی ہم سورہ النحل میں رؤوف دیکھیں گے. رؤوف، رحیم کے ساتھ وہ رؤوف ہے کہ تمہارے لیے اس نے بغال بنائے، گدھے بنائے، گھوڑے بنائے، اور لیل و نہار کی جو پیدائش ہے اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رافت جو ہے وہ کار فرما ہے. آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ. پہلے تو بات ہو رہی تھی وسائل کے حوالے سے اور ان چیزوں کے حوالے سے جو انسان کے حوالے سے ہیں. اب براہ راست انسان کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی. فرمایا هُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہ ذات کہ جس نے تمہارے لیے یہ تمام وسائل، ممکنہ وسائل کہ جن کے اندر تمہارے لیے نفع بخش و فائدہ ثانی ہے، وہ وسائل ہی پیدا کرنے والا نہیں ہے کہ جس کے گویا کے وسائل کے خلق ہونے سے، پیدا ہونے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ رؤوف الرحیم ہے. مزید برآں یہ ہے کہ وہ وہی تو ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، احیاکم، جو تمہیں پیدا کرتا ہے، جو تمہارے لیے حیات کا باعث بنتا ہے، حیات کے وسائل اور امکانات جو ہیں ان سے تمہاری آغوش جو ہے یا گود جو ہے اس کو بھرتا ہے. ثم یمیتکم، اور پھر وہی ذات تو ہے کہ جس کے ٹھہرائے ہوئے قوانین سے تمہیں موت آتی ہے. موت بھی اسی کے ٹھہرائے ہوئے قوانین سے تمہارے لیے ہے. ثم یحییکم، اور وہ وہی تو ہے کہ جو تمہاری اس موت کے بعد تمہیں اپنے ٹھہرائے ہوئے قوانین اور سنتوں سے پھر حیات نو عطا کرے گا. تو یہ جو موت و حیات ہے یہ حیات بعد الموت کے حوالے سے بھی ہے اور قوموں کے عروج و زوال کے حوالے سے بھی ہے، اور انسان کے اندر بھی ایک دوسری موت اور ایک دوسری حیات بھی ہے جو ایمان اور کفر کے حوالے سے ہے. تو یہ تین حوالے ہیں موت و حیات کے، یعنی عروج و زوال کا حوالہ، فرد کے حوالے سے اس کے اندر کفر اور ایمان کی حیات، اور اسی طرح حیات بعد الموت پوری کائنات کے حوالے سے. تو فرمایا کہ ان الانسان لکفور، لیکن انسان ہے کہ وہ ان موت و حیات کے حوالے سے جو قوانین کے اندر محکمیت ہے، نفع بخشی ہے، فیض رسانی ہے، وہ اس کا ادراک نہیں کرتا، وہ اس کی قدر افزائی نہیں کرتا، ان سے اپنے لیے فیضیابی کے امکانات جو ہیں ان کا راستہ نہیں کھولتا. اب یہاں پر جتنا تھا بیان رفقائے محترم یہ خارجی کائنات کے حوالے سے اور انسان کی طبی جو ضروریات ہیں، طبی ضروریات، فزیکل جو اس کی نیڈز ہیں ان کے حوالے سے گفتگو تھی. اور چونکہ آیت نمبر 66 کے اندر دونوں پہلوؤں پر یہ آیت آتی ہے، فزیکل حیات، طبی موت، طبی زندگی، اور اسی طرح دوسری جو عروج و زوال کے حوالے سے اور ایمان اور کفر کے حوالے سے، اس لیے آگے جو آیت آ رہی ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا،
یہ گویا کہ آپ حیات ایمان اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی. تو لکل امت جعلنا منسکا، ایک تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے منسک بنائے ہیں. منسک ہیں وہ ذرائع کہ جن سے کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزار بن سکے. یعنی مثلا کیپ ٹو دا لیفٹ، کیپ ٹو دا لیفٹ، کیپ ٹو دا رائٹ، اس کی حیثیت منسک کی ہے. اور اصل مقصود کیا ہے؟ حیات انسانی کا تحفظ، ذات انسانی کا تحفظ، یعنی ذات انسانی کی جو ڈگنیٹی ہے وہ اصل ہے. اور کیپ ٹو دا لیفٹ یا کیپ ٹو دا رائٹ یہ کیا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ منسک کی ہے. منسک ہوتا ہے وہ ذریعہ، اوپریٹس، پروسیجر، ڈائی، کہ جس کے اندر کسی چیز کو ہم ڈھالتے ہیں، بناتے ہیں، اس کے ذریعے وہ چیز ہم مقصود اور نصب العین حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے، یہ ایک ترجمہ ہے جو رائج الوقت ہے، ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ایک ہی منسک اللہ نے قرار دی. ہر امت کے لیے نہیں، ہر امت کے لیے، یعنی امتیں ایک سے زیادہ نہیں ہیں. قرآن حکیم اس بات کا قائل نہیں ہے کہ امت موسیٰ اور تھی، امت مسیح اور تھی، امت ابراہیم اور تھی، امت محمد اور ہے. قرآن حکیم انبیاء کے حوالے سے امتوں کا قائل نہیں ہے، نہ بنانا چاہتے. ہم تو فرقوں میں گر گئے ہیں نا اپنے جیسے انسانوں کے نام پر. قرآن تو اتنا عظیم الشان پیغام رکھتا ہے رفقائے محترم کہ وہ نبیوں کے بے شمار ہونے کے باوجود نوع انسانی کو ایک ہی امت کہتا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والی امتوں کو قرآن امتیں نہیں مانتا، ایک ہی امت کہتا ہے. ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون اور فاتقون. اس لیے کل نوع انسانی ایک ہی امت ہے. ابھی ہم اس کو قرآن سے دیکھیں گے کہ ہر امت یعنی کل امت یعنی کل نوع انسانی چونکہ ایک امت ہے، اس لیے اس کے لیے جو طریقے حیات ہے، اس کے لیے جو باعزت باشرف حیات، اس کے گزارنے کا جو میتھڈ ہے، منسک، میتھڈ، میتھڈالوجی، پروسیجر، طریقہ کار، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی ٹھہرایا ہے. ہم ناسکو ہو، اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس ایک ہی طریقے کار پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ٹھہرا دیا ہے اس پر وہ چلیں. اور اسی طریقہ کار کی ترجمانی اب قرآن حکیم میں ہوئی، ان کی تحریفات کے بعد، علاقات کے بعد، اضافوں کے بعد. اس لیے فرمایا فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، بس وہ امر، وہ روح قانون، روح حیات کہ جو آپ وحی کے حوالے سے آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے قرآن کی شکل میں، ان کو چاہیے کہ وہ اس پر نزاع، جھگڑے، اختلافات کھڑے نہ کریں. اور فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، کہ اس قانون حیات کا نقطہ ماسکہ کیا ہے؟ ربوبیت عالمینی. تو پہلا مرحلہ ہے کہ کل نوع انسانی جو ہے اس کو ایک رب کا مربوب بنایا جائے. یعنی پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نوع انسانی کے اندر جو ربوبیت عالمینی ہے اس کو اسٹیبلش کیا جائے. تو جب تک انسان معاشی طور پر ایک دوسرے کا محتاج ہے، جب تک ارباب متفرقون کی حکمرانی ہے عالم انسانی پر، تو کوئی بھی غائب جو ہے اس کو ہم نصب العین جو اس کو ہم حاصل نہیں کر سکتے. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، تو دعوت دو اے رسول، تم دعوت دو اپنے رب کی جانب. رب سے مراد ہے رب العالمین.
رب العالمین. اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ رب العالمین قرآن کس حوالے سے اللہ کو رب العالمین منوانا چاہتا ہے، اور مشرک کیوں اللہ کو رب العالمین نہیں مانتے. فرعون اللہ کو کیوں رب العالمین نہیں مانتا تھا، اور جب سہارا تو فرعون سیدنا موسیٰ اور ہارون پر ایمان لائے تو کس طرح انہوں نے کہا کہ آج ہم رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین جو آپ آج ہم نمازوں میں بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں رفقائے محترم، یہ کہہ دیتے ہیں بغیر اس کے کہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، اس کے اندر جو چیزیں خابیدہ ہیں، متضمنات ہیں، ان کا شعور اور ادراک کیے بغیر. تو اللہ کو رب العالمین ماننے کا معنی یہ ہے کہ نوع انسانی میں اونچ نیچ نہیں ہوگی، طبقات نہیں ہوں گے، آجر اور اجیر اس معنی میں نہیں ہوگا، آقا اور غلام نہیں ہوگا. یہ تمام امتیازات باطل ہیں. ان کو صرف ایک رب العالمین کا جو کلہاڑا ہے، پیشہ ہے، اس سے ان تمام امتیازات کو پاش کر کے پوری نوع انسانی کو مربوب، اور ایک ان کا رب جو رب العالمین ہے. تو وَادُوا إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ. بے شک جب آپ ربوبیت عالمینی کو قائم کر لیں گے، یہ مرحلہ طے ہو جائے گا، تو اس مرحلے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ بے شک اب آپ ایک ایسی شاہراہ حیات پر چل پڑیں گے کہ جس کے نتیجے میں پائیداری ہے، پختگی ہے، استحکام ہے. ہر فرد اپنے ذات کے اندر گویا کہ سر اٹھانے کے قابل ہو جائے گا، وہ خود فیصلہ کرنے کا مجاز ہو جائے گا، اس کا اپنا اختیار ہوگا، اپنا ارادہ ہوگا. اب ارادی حوالے سے، اختیاری حوالے سے کفر کا یا ایمان کا وہ فیصلہ کرے گا. تو بے شک آپ کا اس مرحلے کو طے کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی جو ہدایت ہے، وہ ہدایت جو ہر حال میں کیا ہے؟ مستقیم، یعنی قیام کی حالت میں قائم کرنے والی، کھڑا کرنے والی، سہارا دینے والی، قیام للناس، پوری نوع انسانی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنے والی جو ہدایت ہے، اس پر آپ قائم ہو گئے، گامزن ہو گئے. آپ اس کے اوپر اپنے آپ کو مستحکم طریقے سے اس کے اوپر مسلط کر چکے ہیں. وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر یہ اس کے باوجود آپ سے جھگڑنا چاہیں، لڑنا چاہیں. جادلہ کا اصل معنی ہوتا ہے رفقائے محترم، یہ عجیب لفظ ہے، جادلہ، حبلہ، سابلہ، یہ جتنا بھی جہاں پر آخر میں لام آتا ہے، لام، جبل ہو، حبل ہو، سبل ہو، جس سے سبیل بنا ہے، تو اس کے اندر دو چیزیں لازم ہیں. یہ حروف جو ہے نا، حروف لام، با، سین، تا، کوئے، ان سب کے بھی عربی زبان میں کچھ کیریکٹرسٹکس ہے، خصائص ہے، اور ان خصائص سے فلالوجیکل جو علم الالسنہ ہے، بلکہ جو فقہ الالسنہ ہے، فلاسفی آف لینگویج ہے، اس کی سوتے یا چشمے پھوٹتے ہیں. تو جہاں بھی لام آئے گا رفقائے محترم کسی فعل میں، اس کے اندر ہمیشہ استحکام ہوگا، ثبات ہوگا، یعنی کسی چیز کا مستحکم ہونا، پائیدار ہونا، اور تکمیلی مراحل سے گزر کر عروج کے مقام تک پہنچنا. مثلا حبل کیا ہوگا؟ رسہ. تو رسے کو کتنے مراحل سے گزار کر ہم اس کو پختہ کرتے ہیں؟ یہی جبل ہے. یہی کیا ہے یہاں پر جدل. تو جادلہ یجدلو جدلن، کسی ایسی چیز جو اس کو بار بار ہم نے، جسے پنجابی سے وٹ دے دے کے مضبوط کیا ہو، اس کو اکھاڑنا. بخیہ کاری یا بخیہ گری، یعنی اس کے ادھیڑنا، جو تہیں ہیں، پرت ہیں، ان کو جدا جدا کرنا. تو ان جادلو کا کہ اگر وہ آپ کے غذا مستقیم جو پختہ اور پائیدار آپ کے پاس وہی آئی ہے، نظام آیا ہے، پروگرام آیا ہے، اگر وہ اس کا تیا پانچہ کرنا چاہیں، بخیہ گری کرنا چاہیں،
اگر اس کی وہ تہیں جو ہیں اس کو الٹنا چاہیں، اس کی کایا پلٹ کرنا چاہیں، تو پھر کہو فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو فرمایا کہ ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں. یعنی اگر تمہارا مقابل، فریق مقابل تو ہم سے الجھنے کے لیے آئے تو الجھنے کے لیے آپ نے وقت کو نہ لگاؤ. سینگ اوس کے ساتھ مت اپنے جیسے سنگ پھنس گئے، ایسا نہ کرو. اس کو یوں کہو کہ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ دوستو جو پروگرام آپ کے پاس ہے، جو نقطہ نظر آپ کے پاس ہے، آپ اس کے مطابق کام کریں اور ہمیں اپنے پروگرام کے مطابق کام کرنے دیں. یعنی وہ جو وقت تقریب میں لگانا ہے ہمیں جو الجھانے کے لیے آئے اس کے ساتھ مت الجھنا، بلکہ اپنے وقت کو کام پر لگاؤ، عمل پر لگاؤ. تو اسے کہو تم اپنے پروگرام کے مطابق کام کر رہے ہو، ہمارے پروگرام کو نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، تم اپنے پروگرام کے مطابق کام کرو اور ہم اپنے پروگرام کے مطابق کام کریں گے. تو اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ فیما کنتم فیہ تختلفون، اور بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے، فیصلہ کرے گا ان تمام چیزوں کے مابین کہ جن میں تمہارے اور ہمارے مابین اختلاف ہے، اور وہ فیصلہ کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن. تو قیامت کا ایک مفہوم تو ہے حیات بعد الموت، حیات بعد الموت، اور ایک قیامہ ہے قامہ یقوم و قوم و قیامن، جس کے اندر تا ہے یکبارگی، یوم یقوم الناس لرب العالمین. یوم القیامہ کا ایک مفہوم ہے وہ دور کہ جس دور کے اندر قانون مکافات عمل کھڑا ہوتا ہے. وہ انفرادی سطح پر بھی ہوتا ہے، جماعتی سطح پر بھی ہوتا ہے، اور کل کائنات کی سطح پر بھی ہوگا. تو کل کائنات کی سطح پر جو یوم القیامہ ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے. یوم الآخر پر ہمارا ایمان ہے، وہ ہو کر رہے گا. وہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پلاننگ میں یہ بات شامل ہے. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ لَمَجْمُوعُونَ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. لیکن ایک قومی دائرے میں بھی قیامت ہے، ایک انفرادی سطح کی بھی قیامت ہے، اور وہ انفرادی اور قومی درجے کی جو قیامت ہے رفقائے محترم، اسے بھی جاننا بہت ضروری ہے. قرآن حکیم میں اس کے اندر اس کے حوالے سے بھی بہت کچھ موجود ہے. اس کے اندر بھی میزان ہے، اس کے اندر بھی حساب کتاب ہے، اور اس کے اندر جو مرکزی کردار ہے رفقائے محترم وہ الکتاب کا ہے. الکتاب اور دعات، الکتاب اور دعات. نبوت ہے ہی دراصل قومی دائرے میں اپنے احوال و ظروف میں ایک قیامت برپا کرنے کا نام قیامت. نبی کے وجود سے بھی قیامت قائم ہوتی ہے، اس کو بھی قرآن بیان کرتا ہے. اس کی تفصیلات کو جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، کیا یہ یوم القیامہ کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ کیا تو اس بات کو نہیں جانتا، کیا تو اس بات کا یقین نہیں رکھتا کہ بے شک اللہ جانتا ہے وہ سب کچھ جو آسمان میں ہے، بلندیوں میں ہے، کائنات پست و بلند میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. اب کائنات کے اندر ظلم بھی ہے، استحصال بھی ہے جب انسان اس میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی انسان کے ما سوا جو دنیا ہے اس میں نہ ظلم ہے، نہ استحصال ہے، نہ کیا ہے، باطل ہے. باطل کا جتنا بھی عمل دخل ہے وہ انسانی دنیا میں، انسان کے اختیار و ارادے کا جو غلط استعمال ہے وہاں سے آ کر ظلم پیدا ہوتا ہے، اور ظلم جو ہے وہ قیام عدالت کو واجب قرار دیتا ہے. تو فرمایا کہ جب اللہ سماوات والارض یعنی کائنات پست و بلند میں جو کچھ ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور اس میں انسان کے غلط گویا اختیار و ارادے کے استعمال سے ظلم آتا ہے، استحصال آتا ہے، سلب و نہب آتا ہے، باطل کا گویا کہ ایک کردار آتا ہے. تو لازم تھا کہ اللہ اس بات کو دور کرتا، اس کے بارے میں اپنا فیصلہ دیتا
باطل کو مٹاتا، حق کو بڑھاتا. تو اس لیے فرمایا ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ پہلے سے اللہ ایک قانون میں ان تمام چیزوں کو لا چکا ہے. کتاب کا معنی ہے قانون، کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے ٹھہرائے ہوئے قوانین کے اندر پہلے سے یہ تمام چیزیں ظہور پذیر ہیں، اندراج ہے، طے شدہ ہے. ان تمام چیزوں کو اللہ اپنے قانون کے ساتھ جوڑ چکا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک پہلے سے ہر چیز کے لیے قانون ٹھہرانا اور قانون کا محکم ہونا اور قانون کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر بھی اس کی پابندی کو لازم ٹھہرانا، یہ کچھ مشکل نہ تھا. اس نے یہ تمام چیزیں پیش کی، ان چیزوں کو ٹھہرایا اور نافذ کیا، اور اس کے نفاذ کی ذمہ داری اس نے اپنے حوالے سے لی. اس ضمن میں رفقائے محترم قریب ترین مفہوم کے حوالے سے قانون کی جو محکمیت ہے اور اس کا غیر متغیر اور غیر متبدل ہونا ہے، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے سورہ قاف 50ویں سورہ جو ہے رفقائے محترم، اس کا ایک مقام دیکھتے ہیں. سورہ قاف آیت نمبر 28 اور 29. ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب فیصلے کے وقت جب الہی فیصلے ہوتے ہیں یا ہوں گے تو پھر کچھ جھگڑا کرنے والے جھگڑا کرتے ہیں شفعاء کے حوالے سے، شفاعت کے حوالے سے، اپنا حق جتلانے کے حوالے سے. تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی سورہ القاف 50ویں سورہ آیت نمبر 28 اور 29 ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو کہا جائے گا یا کہا جاتا ہے، قال، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا فرمائیں گے، لا تختصموا لدی، جھگڑو مت میرے حضور، جھگڑو مت میرے حضور میں. کیوں؟ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، بے شک میں نے پہنچا دیے تھے تمہیں پیشگی، میں نے پیشگی تم تک پہنچا دیے تھے. کیا پہنچا دیے تھے؟ بالوعید. وعید یہاں مصدر ہے، وعد یعد وعدن و وعیدا، کیونکہ یہ خطاب مختصمین کو ہے اس لیے وعید، ورنہ مفہوم مخالف کے حوالے سے وعدہ بھی اس میں شامل ہے. تو میں نے اپنے وعدے اور وعیدیں یعنی اپنا قانون یہ اور اس قانون کے نتائج و ثمرات، ان تمام چیزوں کا پیشگی میں نے تمہیں علم دے دیا تھا. اس سے مراد وحی، کہ بار بنائے وحی ہم نے تمہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں یعنی قانون مکافات عمل، اس کی نتیجہ خیزی اور نتائج و ثمرات کی پیش بندی پہلے سے کر دی تھی. آپ جھگڑو مت. اس لیے بھی جھگڑنا فضول ہے کہ ما یبدل القول لدی، نہیں تبدیل ہو سکتا میرا قول، میرا نظام، میرا کلام، میرے قوانین، میری اقدار، لدی میرے ہاں، میرے لیے، اپنی ذات کے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اے انسانوں جن قوانین کو ٹھہرا چکا ہوں اور جن کے بارے میں نے پیشگی تمہیں علم دے دیا ہے، یہ میرے ٹھہرائے ہوئے قوانین، قول اتنا محکم ہے کہ میں اس قول اور نظام اور کلام کے اندر اپنے لیے بھی کوئی تبدیلی نہیں کرتا. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ مقننہ جو ہوتی ہے اپنے لیے پہلے سے چور دروازے کھلے رکھتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے ٹھہرائے ہوئے قوانین کے اندر اپنی ذات کے لیے بھی کسی تبدیلی یا چینج یا امینڈمنٹ کا روادار نہیں. کیوں؟ اس لیے
کہ وما انا بظلام للعبید، اس طرح میرے بندوں پر ظلم ہوگا، یعنی حاکم کے لیے اور قانون ہو، محکوم کے لیے اور قانون ہو، رائی کے لیے اور حقوق ہو، رعیت کے لیے اور ہو۔ تو رائی اور رعیت کا، حاکم اور محکوم کا، گوروں اور کالوں کا، چھوٹوں اور بڑوں کا جب قانون الگ الگ ہو جائے، ایک طرف مراعات ہی مراعات ہو اور دوسری طرف محرومیاں ہی محرومی، تو جب ایک طرف محرومیاں جمع ہوتی چلی جائیں اور دوسری طرف نوازشات، تو عالم انسانیت میں عدل کیسے قائم ہوگا، تعمیر کیسے ہوگی، فلاح کا راستہ کیسے کھلے گا؟ تو یہ ہے احکم الحاکمین رفقہ میں، کہ جس کا یہ ہے کہ میں اپنے ٹھہرائے ہوئے قوانین کو اپنی ذات کے لیے بھی تبدیل نہیں کرتا، کیونکہ اگر ایسی تبدیلی میں اپنی ذات کے لیے روا رکھ لوں تو میرے بندوں پر ظلم ہو، میرے بندوں پر، میرے قوانین پر اعتبار کیا آئے گا؟ آج کچھ ہے، کل کچھ تھا، اپنے لیے کچھ ہے، ہمارے لیے کچھ ہے۔ تو آج پوری دنیا میں جو استبداد ہے رفقہ محترم، وہ یہ ہے کہ قانون کے بارے میں اس کی جو محکمیت کا سہارا ہونا چاہیے کہ بھئی یہ انچینجیبل قانون ہے، یہ پارٹیوں کے آنے جانے سے تبدیل نہیں ہوگا۔ صدر کوئی ایک پارٹی کا آ گیا، دوسری کا آ گیا تو پوری دنیا لڑ رہی ہے کہ اگر ڈیموکریٹ آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ریپبلکن آ گئے تو کیا ہو جائے گا۔ تو قوانین کی محکمیت، عالمگیریت اور ابدیت یہ بہت ضروری ہے۔ تو قوانین محکم ہوں، گویا کہ ابدیت کے ساتھ وہ ہمکناریت کا وہ اصول ہو، تو کوئی پارٹی آ جائے، کوئی صدر آ جائے، ہر فرد اعتماد اور یقین کے ساتھ میٹھی نیند سوئے گا، اور ربوبیت عالمی نہیں آئے گی تو ہر طرح کا خوف اور حزن جو ہے وہ عالم انسانیت سے دور ہو جائے۔ تو یہ تو رفقان محترم ہم سورہ الحج کے جو آیت نمبر 70 تھی اس کے قریب کے حوالے سے ہم نے اس کو دیکھا۔ اب جہاں سے یہ آغاز ہوا تھا رفقان محترم کائنات کے لیل و نہار کے حوالے سے، تو اس ضمن میں ایک حوالہ دیتا ہوں، پھر اگلے ہفتے اس کو دیکھیں گے۔ یہ سورہ فاطر ہے رفقہ محترم، 35ویں سورہ، ہے۔ یہ آیت نمبر 44، اس میں انہی حوالوں کو کہ یہ جو قانون کے اندر محکمیت ہے اور قوموں کا جو عروج و زوال ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پختہ قانون کے ساتھ، نظام کے ساتھ جوڑا ہے، اس کا بیان ہے۔ تو اس میں قرآن یہ کہتا ہے رفقہ محترم کہ اللہ کے ٹھہرائے ہوئے جو قوانین ہیں اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ آیت نمبر 35-44 کہ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا۔ یہ جس طرح خاضی کائنات کے اندر رفقہ محترم لیل و نہار ہے، اسی طرح قوموں کے اندر عروج و زوال ہے، قوموں کا عروج و زوال ہے۔
جس طرح خارجی کائنات کے اندر سورج کا نکلنا اور اس کا غروب ہونا ہماری نسبت سے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے قوانین کے تحت وہ اپنے ایک لگے بدے نظام میں آ رہا ہے۔ اسی طرح قوموں کا جو عروج و زوال ہے وہ تو ان کے اختیار و ارادے سے ہے، یعنی قوموں کا عروج و زوال تو انسان کے اپنے اختیار و ارادے سے ہے، اس میں کوئی جکڑ بندی نہیں ہے، لیکن وہ عروج و زوال جن قوانین پر ہے وہ قوانین انسان کے ٹھہرائے ہوئے نہیں ہیں، یعنی عروج و زوال اقوام کا انسان کے اپنے اختیار و ارادے پر ہے، لیکن وہ جن قوانین پر وہ مبنی ہے عروج اور جن قوانین کے نتیجے میں زوال ہے وہ انسان کے اپنے ٹھہرائے ہوئے نہیں ہیں اور نہ وہ انسان کے اختیار و ارادے کے پابند ہیں، یعنی وہ قوانین اسی طرح اٹل ہیں جس طرح خارجی کائنات کے اندر طبی قوانین ہیں، طبی قوانین، اور وہ طبی قوانین از خود آبجیکٹیولی خارجی طور پر بغیر اس کے کہ انسان ہو یا نہ ہو، تو یہ ہے آبجیکٹیوٹی آف ریویلیشن، یعنی خارجی کائنات کے اندر جس طرح قوانین ہیں اور وہ محکم ہیں اور ان پر انسان کا وجود اور عدم اثر انداز نہیں ہوتا، اسی طرح وحی میں جن اقدار سے ہمیں آگاہی بخشی گئی ہے وہ اقدار وحی بھی ہمارے اور آپ کے ایمان یا کفر سے متاثر نہیں ہوں گے، البتہ جو بھی عمل اس کے مطابق کر لے گا اس کو عروج مل جائے گا، جو ان سے ہٹے گا اس کے لیے زوال ہوگا، خواہ نام کسی کا ہرنام سنگھ ہو یا عبداللہ۔ یعنی ہمارے ہاں جو گڑبڑ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے ناموں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے اقدار کو، قوانین کو پرکھنے کی کوشش کی کہ چونکہ ہم مسلم ہیں، ہم نے اپنا نام مسلم رکھا ہوا ہے، اگرچہ کریکٹر اور کردار ہمارا غیر مسلم ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو نام ٹھپے ڈائیاں ہم نے اپنی ٹکسال میں وضع کی ہیں اور ایک دوسرے پر ہم لگا دیتے ہیں، نتائج و ثمرات وہ مرتب نہیں ہوتے، تو وہاں پر جو اساسی گڑبڑ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ٹھہرائے ہوئے قوانین پر عمل کرے گا اور جو قوم ان معیارات پر پوری اترے گی اسے وہ نوازے گا، اور جو ان کی خلاف ورزی کرے گی وہ ناکام و نامراد ہوگی۔ تو اس طرح رفقا محترم یہ صرف ہم ترجمانی کے حوالے سے یہ 10 آیات دیکھ سکے، تو مزید اس کے حوالے سے گفتگو آگے کریں گے۔ آخر دعوانا